أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اس نے اندھیریاں، والنور اور روشنی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ یہ سورہ انعام شریف ہے۔ پیچھے جو 4 صورتیں لگاتار گزری وہ تمام مدنی صورتیں تھیں۔ سورہ فاتحہ شریف مکیہ ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ شریف ہے جس میں 40 رکوع اور 282 غالباً آیات تھیں، اس کے بعد سورہ آل عمران شریف، اور اس کے بعد سورہ نساء شریف، پھر سورہ مائدہ شریف۔ یہ تمام کی تمام مدنی تھیں۔ اب جو یہ سورہ انعام ہے، جیسے کہ پہلے بھی کل بھی ہم نے ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ہی اگلی سورت جو 8ویں پارے میں شروع ہوگی وہ سورہ اعراف، یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ ان میں ایک تقسیم جو میں نے کل بیان فرمائی تھی کہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے الفوز الکبیر میں التذکیر بایام اللہ، التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر یعنی یاد دہانی، وہ جو ہمارے اندر ایمان ہے جو سویا ہوا ہے، یہ آیات آتی ہیں تب کہ اس سوئے ہوئے کو جگاتی ہیں۔ تو ان آیات کو پڑھا جاتا ہے اللہ رب ذوالجلال کی جو قدرت، اللہ کی صناعیاں، اللہ کی شان، اللہ کی توحید، اس کی جو اہل ایمان پر احسانات ہیں، اور انبیاء اور رسل کی نبوت کے حوالے سے، تو یہ تمام چیزیں التذکیر بآلاء اللہ یعنی جو یاد دہانی کراتی ہیں ایسے تمام اعلیٰ امور کی۔ اور اسی طرح سے جو آگے ہے التذکیر بایام اللہ، وہ انشاءاللہ اگلی سورت سورہ اعراف میں آئے گا، جن دنوں میں اللہ رب ذوالجلال نے بڑے بڑے دن کے جن میں اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ سورت ہے کہ جو ایک ہی رات میں اکٹھی نازل ہوئی ہے، سورہ انعام شریف، اور فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اس سورت کو لے کے اترے تھے، اور اس سے زمین ہلنے لگی تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھا، اور تسبیح بیان کرتی رہی، ایسا کہ تمام فرشتے اتنے، بلکہ بعض روایت میں آیا ہے کہ اتنے فرشتے نازل ہوئے کہ تمام جو ہے وہ زمین مشرق مغرب بھر گئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا تو 6 آیات اس میں بعض علماء نے لکھا ہے، بلکہ یہی لکھا گیا ہے کہ 6 آیات ایسی ہیں جو کہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، باقی سب کی سب جو ہے وہ سورت یہ یک بار ایک ہی مرتبہ یہ نازل ہوئی ہے ایک ہی رات میں نبی پاک علیہ السلام کے قلب انور پر۔ اور اس سورہ مبارکہ میں 165 آیات ہیں، 20 رکوع ہیں اس میں، اور 3100 کلمات ہیں، اور 12,935 حروف ہیں اس میں۔ اس آیہ مبارکہ کا اس کے مضامین جو ہیں وہ اللہ رب ذوالجلال کی قدرت، اس کی صفات، اللہ کی توحید کو مشرکین کے رد میں بڑے زبردست انداز سے بیان فرمایا گیا ہے، اور اسی طرح سے وحی کو، رسالت کو، جو مشرکین کا جو ایک غلط ان کی سمجھ تھی اس کے متعلق، ان کے رد میں اللہ رب ذوالجلال نے عقلی اور حسی دلائل سے اس کو جو ہے وہ اس میں وہ دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح سے چونکہ وہ لوگ آخرت کے منکر تھے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، اعمال کا حساب ہونے، اور اعمال کے اس جزا کے مطابق جو جزا ہوگی اس پر اللہ رب ذوالجلال نے اس میں دلائل جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں سورہ انعام میں۔ اور اسی طرح سے ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ یعنی اللہ رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا کہ زمین میں سیر کرو، سفر کرو، کہ جو اللہ نے جن نافرمانیوں کی وجہ سے جن قوموں کو ہلاک کیا ہے تاکہ ان مقامات کو دیکھ کر عبرت حاصل کی جائے۔ اسی طرح سے چونکہ انعام عربی زبان میں مویشیوں کو کہتے ہیں، تو انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، یہ اس لیے اس سورہ شریف کا نام سورہ انعام رکھا گیا
کہ 136 اور اس کی 138 نمبر آیت، چونکہ اس میں 165 آیات ہیں تو 136 اور 138 آیات میں یہ بیان فرمایا گیا، چونکہ وہ لوگ جو مشرک تھے وہ جانوروں کو بتوں کا حصہ دار ٹھہراتے تھے اور ان کو اپنی طرف سے حلال جانوروں کو انہوں نے حرام قرار دیا تھا۔ اس مناسبت، اس وجہ سے اس سورہ شریف کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ اس سورہ شریف کی مناسبت پچھلی سورت سے، سورہ انعام کی سورہ مائدہ سے یہ ہے کہ جیسا کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، یعنی ان چیزوں کو، ان جانوروں کو حرام نہ کرو جو کہ حلال ہے۔ تو اسی میں اللہ رب ذوالجلال نے اس چیز کا بھی رد فرمایا، جانوروں کو ذبح کرنے کے جو احکام ہیں ان کو، حلال جانوروں کو حرام نہ قرار دینے کے، نہ حرام ٹھہرانے کے، ان تمام چیزوں کو، احکامات کو اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے۔ اب سب سے پہلی آیت میں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں، سب کی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ، چونکہ یہ عربی زبان ہے، یہ انتہائی وسیع زبان ہے، انتہائی وسیع زبان ہے۔ اس پر علماء نے وہ دن سے لے کر آج کئی سینکڑوں سال ہو گئے لوگ لکھتے آ رہے ہیں جو مدارس اسلامیہ میں کتابیں میں پڑھائی جاتی ہیں، اور اس پر مزید بھی چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ علم نحو کی ایک، اس کا تعلق علم نحو سے ہے، جو الف لام ہے، الحمد، چونکہ حمد ایک علیحدہ کلمہ ہے۔ الف کلمے سے مراد یہ 6 کلمے نہیں، کلمے کا اصل معنی ہوتا ہے کہ جو معنی منفرد ہو، ایسا معنی کہ جو ایسا منفرد لفظ کہ جس کا، جو اکیلے معنی پر دلالت کرے، تو یعنی جس کا ایک مطلب ہو، ایسے لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو حمد جو ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس کی بہت ساری قسمیں الف لام کی، وہ معنی کے لحاظ سے۔ یہاں پر جو قسم ہے اس میں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہر حمد جو کسی بھی حامد کی ہو، ازل سے لے کے ابد تک، خاص ہے اللہ کے لیے۔ یعنی جب بھی کوئی، تمام تعریفیں، سب خوبیوں کا معنی یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کی بھی کوئی بھی تعریف کرے گا تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اسی لیے ہم جب، کیونکہ مصنوع کی تعریف، یہ بات کہی جاتی ہے کہ مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف کو مستلزم ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ یہ موبائل یا یہ پھٹا، یہ بینچ وغیرہ، یہ کتنا انتہائی خوبصورت ہے، تو اب جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں تو یہ حقیقت میں تعریف اس کی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو حقیقت میں مصنوع کی تعریف جو ہے وہ صانع کی تعریف کو مستلزم ہوتی ہے۔ جو تو اللہ کی، تو یہ ساری کائنات ہے، کوئی بھی ذرہ ہو وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، سب کا سب۔ تو جس اللہ نے سب کو پیدا کیا تو جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہے۔ اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی، وہ اللہ، خلق السماوات والارض، کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیروں کو، والنور، اور روشنی کو پیدا کیا۔ اب اندھیرا چاہے رات کا ہو، چاہے کفر کا ہو، چاہے جہالت کا ہو، جو بھی اندھیرا ہو، سب کی تخلیق اللہ ہی نے فرمائی ہے۔ والنور، اور یہ چاہے دن کا نور، دن کی روشنی، جہالت اس کی علم کی روشنی ہو، یا جس چیز کی بھی نور ایمان ہو، ایمان کی روشنی ہو، سب کو اللہ رب ذوالجلال نے ہی، سب کا خالق اللہ ہی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، ہر شے کا خالق بھی وہی ہے، تمام کی تمام چیزیں۔ اور اسی طرح سے اس نے ان تمام روشنیوں کو بھی اور نور کو بھی، جس قسم کی روشنی اور جس قسم کی اندھیری ہے، سب کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر بھی یہ کافر لوگ بربہم یعدلون، اس کے برابر ان بتوں کو ٹھہراتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ تو یہ اللہ رب ذوالجلال نے اس پر، ایک تو یہ ہے کہ حمد کا ہمیں طریقہ بتایا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر اللہ رب ذوالجلال نے تمام ان چیزوں کا رد فرمایا کہ جو مشرکین کی عقائد تھے، کہ اللہ رب ذوالجلال کی حکمت اور قدرت میں بہت سارے چونکہ عجائبات ہیں، تو ان چیزوں کو اللہ رب ذوالجلال نے یہ بیان فرما دیا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اس کو مفسرین نے ذکر کیا، اور پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا، کہ جتنی بھی یہ بری چیزیں ہیں، یعنی اگر کوئی ایسا کام ہو جائے تو اس کی نسبت قسمت کی طرف، جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں قسمت ہی خراب ہے، ایسا ہے ویسا ہے،
تو اس کی نسبت اللہ کی طرف یا ان چیزوں کی طرف کرنا یہ انتہائی بری بات ہے، یہ سوء ادب ہے۔ ہاں اپنے نفس کی شامت اس کو سمجھا جائے، اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کی جائے کہ یہ میری کمزوری ہے، یہ ایسا ہوا ہے، تو یہ کمال ادب بھی ہے۔ اور اسی طرح سے اس چیز میں شرک کو بیان کیا گیا تو اللہ رب ذوالجلال نے اس طرح سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، تو اسی طرح جو قدرت کی نشانیاں ہیں، جو تمام چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، تو پھر بھی تم ان کافروں کو فرمایا کہ وہ اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اس میں شرک کی تعریف، شرک کیا ہے، اس پر ہمارے علماء نے، چونکہ یہاں شرک کی بات ہوئی تو جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ شرک اللہ کے علاوہ اللہ کی الوہیت میں یعنی معبود ہونے میں، الہ ہونے میں، الوہیت الہ ہونا یعنی معبود ہونے میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، کیونکہ الوہیت اور واجب الوجود ہونا یہ معبود ہونے کو لازم ہے۔ تو اللہ واجب الوجود بھی ہے اور اللہ الہ بھی ہے، یعنی جس کا محال ناممکن ہو، یہ علم کلام کی زبان ہے، جس کا محال ہونا ناممکن ہو، یعنی وہ اس کا وجود ہے ہی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ مطلب وہ اس کا وجود جو ہے وہ واجب ضروری نہ ہو، اللہ ہے ہی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، جیسے کہ دہریے کہتے ہیں کہ بس یہ زمانہ ہے چل رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، ایسا ہے ہی نہیں، ہر چیز اس کو باطل کرتی ہے اس قسم کے نظریے کو۔ تو اللہ واجب الوجود ہے، وہ ہر ٹائم اس کا وجود جو ہے وہ واجب ہے۔ اب وجود سے مراد کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب الوہیت الہ ہونا یعنی معبود برحق وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب بھی مشرکین، چونکہ اس لیے مشرک اور کافر ٹھہرتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے ساتھ کسی اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے کو یا اپنے 2-4 ٹکوں سے خریدے ہوئے پتھر کوئی وہ گھر میں لا کے رکھ کے اس کے سامنے اس کا پوجا پاٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی جو عبادت کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ مشرک ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہی نہیں کی جاتی۔ معبود برحق الہ وہی ہے، الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ جو ہے وہ مشرک ہونا ہے، یہ شرک ہے۔ تو جس نے الوہیت میں اور واجب الوجود ہونے میں، کیونکہ ہم اہل سنت، ہم اہل ایمان اللہ ہی کو واجب الوجود والا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے متعلق ہی، اور اللہ ہی کو الہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی اور نہ ہی کوئی عبادت کا مستحق ہے۔ تو ہم اہل سنت تو اب چونکہ اصل جہالت یا سادگی کی وجہ سے یہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک ہے، فلاں شرک ہے، شرک کو سمجھے ہی نہیں شرک ہے کیا۔ تو شرک کی تعریف یہ ہے کہ الوہیت میں اور واجب الوجود ہونے میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو وہ آدمی مشرک ہے۔ تو ہم نہ تو الوہیت میں اور نہ واجب الوجود ہونے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات کے قائل ہیں، سب فانی ہے، اللہ ہی باقی ہے بس۔ تو یہی لکھا ہے ہمارے علم کلام کی کتابوں میں، سب چیزوں میں، اور یہی جو ہے وہ اس کا خلاصہ ہے۔ والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہی اللہ ہے، خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں، من طین مٹی سے، ثم قضى اجلا پھر موت کی مدت مقرر فرما دی، واجل مسمى عنده اور اسی کے پاس ہے قیامت کی معین مدت، ثم انتم تمترون پھر تم شک کرتے ہو۔ اس میں اللہ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ جو تمہاری تخلیق ہے یہ اسی نے کی ہے، اور جس طرح سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا تمہیں بھی مٹی سے پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ منکر تھے کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوا جائے گا، مرنے کے بعد کوئی کیسا زندہ ہوگا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ ثم قضى اجلا، موت کی مدت بھی اسی نے مقرر فرما دی، اس نے، جبکہ تم اس بات پہ حیران اور ششدر ہو کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا۔ یہ مشرکین کا رد ہو رہا ہے، مشرکین کا، جو مشرکین عرب تھے، ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ براہ راست ان سے کلام ہوگا، مشرکین سے، جو عرب تھے، جو مشرکین عرب تھے، ان سے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی بھی تکذیب کی تھی، ان نامرادوں کو براہ راست خطاب ہو رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں اس پر
حیرانگی ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو تمہیں جو وہ اللہ کہ جو آدم علیہ السلام کو بغیر کسی ماں باپ کے مٹی سے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ تمہیں بھی دوبارہ مرنے کے بعد تو بدرجہ اولا پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تمہیں، اور وہ زندہ کرے گا۔ اور اس نے تمہیں زندگی دی ہے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، اور اسی نے اس زندگی کی مدت مقرر کی ہے کہ جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو ثم قضا اجلا، وہ موت آ جائے گی، موت کی مدت مقرر ہے۔ جب وہ ٹائم آ جائے گا تو تمہارا بدن تمہارے روح سے، یہ بدن جو ہے وہ روح تمہارے بدن سے جدا ہو جائے گی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور قیامت، ایک دن قیامت ہے، اس کی بھی معین مدت ہے، وہ مقرر ہے کہ وہ بھی آئے گی۔ اس دن پھر اللہ رب ذوالجلال تمہیں اٹھائے گا۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، ابھی تک تم شک میں ہی پڑے ہوئے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا معبود، زمین والوں کا معبود۔ یعلم سرکم، جانتا ہے تمہارے چھپے کو، وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو، ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں، کیونکہ فی کا معنی ہوتا ہے میں، کہ اللہ زمین و آسمان میں رہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اللہ رہنے سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سورہ زخرف میں بھی فرمایا گیا کہ اللہ ہی ہے زمین والوں کا اور آسمان والوں کا معبود، یعنی زمین و آسمان والے جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہی ہے کہ معبود ہے، فی السماوات وفی الارض، زمین والوں کا اور آسمان والوں کا معبود۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، جو کچھ بھی ہے، چاہے تمہارا پوشیدہ ہے، تمہارا ظاہر ہے، جو کچھ تم کماتے ہو، کرتے ہو، تمہارے دلوں کے بھید کو وہ اللہ ہی، ان وسوسوں کو، ان خیالات کو، ہر چیز کو، حتیٰ کہ سخت اندھیری کالی رات میں صاف چٹان میں چلنے والی کاڑی کیڑی کو آواز کو بھی اللہ سنتا ہے، اس چونٹی کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کا علم ازلی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے۔ اس کے علم میں، اس کا علم ایسا نہیں کہ جیسے کوئی چیز دریافت ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں آتی ہے اس کی علم میں۔ اللہ ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے، یہ عجز ہے، یہ عاجزی ہے، یہ بندے کے لیے ہے کہ اس کے علم میں نئی سے نئی بات آتی ہے۔ اللہ کا علم ہمیشہ ہے، اور اس کا علم ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ سرمدی ہے، وہ دائمی ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال، اس کا علم ایسا نہیں ہے کہ جیسا مخلوق کا علم ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال وہ سب کا سب جانتا ہے، جو تمہارا ظاہر ہے، باطن ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی ان کے پاس، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ مشرکین کی اتنی بری حالت تھی کہ جس کو اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ نشانیاں ان کے پاس اللہ نے بھیجی ہیں، ان کی اللہ کی، اور اللہ کی نشانیاں، اور سب سے بڑی نشانی اللہ کی یہ نبی ہوتا ہے کہ جب نبی آ گیا کہ جو حسن و جمال میں اس کی مثل کوئی نہیں، اس کے ان معجزات کو جب بھی دیکھا جاتا ہے وہ بھی نشانیاں ہیں، لیکن یہ لوگ الا کانوا عنہا معرضین، یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ جو ہے وہ سبق حاصل نہیں کرتے اللہ کے اس رستے کی طرف، اس حکم کی طرف جو نبی پاک علیہ السلام، جو انبیاء ان کو بلاتے ہیں، یہ لوگ اس کی طرف نہیں آتے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کفر اور سرکشی کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے کہ جو معجزات ہیں اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو انبیاء علیہم السلام کی اس ذات سے جو مظہر ہیں خدا کا، ان سے ظاہر ہوتی ہیں، پھر بھی یہ لوگ جو ہے وہ منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، یہ لوگ حق کی طرف نہیں آتے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ فقد کذبوا، بے شک جھٹلایا انہوں نے، بالحق حق کو، لما جاءہم، جب بھی آیا ان کے پاس، فسوف یأتیہم انباء، تو قریب ان کے پاس ایسی خبریں آئیں گی، ما کانوا بہ یستہزئون، جن کے متعلق، جن پر وہ مذاق اڑاتے تھے، جن پر وہ ہنسی کرتے تھے۔ حق سے مراد یا تو قرآن مقدس ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی
ذات والا صفات ہے، وہ معجزات ہیں کہ ان تمام چیزوں کو یہ لوگ دیکھ کر بھی لما جاءہم، جب بھی ان کے پاس حق آیا انہوں نے حق کو جھٹلایا ہی. فسوف یأتیہم، اب ان کے پاس ایسی خبریں آئیں گی ما کانوا بہ یستہزئون، جن پر وہ ہنستے تھے. الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. الم یروا، نہیں کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا، کتنی ہی بستیوں کو، کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا. مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے انہیں زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، ایسی قدرت دی تھی جو تمہیں نہیں دی. وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش بھیجی. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ان کی رہائش گاہوں، باغوں کے نیچے نہریں بہتی تھی. فاہلکناہم بذنوبہم، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا. وانشأنا، اور پیدا کیا ہم نے، من بعدہم قرنا آخرین، ان کے بعد دوسری قوموں کو. اللہ رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا اور مشرکین کو عبرت کے لیے یہ خطاب کیا کہ یہ ان لوگوں نے نہیں دیکھا، شام کے سفر انہوں نے کیے ہیں، انہوں نے ان اجڑی ہوئی، برباد شدہ، نیست و نابود کی ہوئی ان بستیوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو کس وجہ سے ہلاک کیا گیا تھا. ان پر رزق کی بھی فراوانی تھی، ہر شے ہم نے ان کے لیے آسائش، آسانیاں، سہولتیں میسر کی تھی ہم نے ان کے لیے. الم یروا کم اہلکنا، الم یروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا، کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے. مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ ہم نے انہیں زمین میں ایسی طاقت دی تھی، ایسی قدرت دی تھی کہ جو تمہیں ہم نے نہیں دی، لیکن انہوں نے ہماری نافرمانی کی. ہم نے آسمان سے موسلادھار بارشیں بھیجی، رزق کی فراوانی تھی، پھلوں کی بہتات کثرت تھی، ہر شے کی جو ہے وہ ہم ہر نعمت ان کو عطا کی، لیکن وہ سرکشی، گناہ اور انبیاء کی اس تکذیب میں وہ مبتلا تھے، اس دلدل میں کفر و دلالت کی. اور ہم نے ان کی جو باغات تھے، ان کی نہریں تھیں، ان کی زمینیں تھیں، ان کے پاس سے وہ ان کی جو زمینیں تھیں ان کے پاس سے نہریں جاری تھیں، نہریں بہتی تھیں. پھر ہم نے جو ان کے گناہ تھے اس کے سبب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب بھی انبیاء اور رسول، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ جب رسول کسی قوم کے پاس آیا جو بھی رسول، پھر انہوں نے ان کی تکذیب کی تو اللہ نے پھر ان کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی. جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جیسے کسی باغ میں پتے جتنے بھی ہے، جاڑ جکاڑ، یہ سب گند جو ہے وہ اکٹھا کر کے اس کو جلایا جاتا ہے، اسی طرح ان میں بھی پھر خیر کی، جب انہوں نے رسول کی تکذیب کر دی تو اب ان میں کوئی خیر ہی باقی نہیں، ان سے کسی خیر کی توقع ہی نہیں. دنیا کے باغ میں اب یہ اسی طرح ہے جیسا کہ جاڑ جکاڑ اور جتنا بھی زمین کا گند ہے، اس گندگی کو اب جلا کے اس کو زمین کو جو ہے وہ پاک کر دیا جائے. تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے ان تمام کو ہلاک کر دیا. اللہ نے ان پر ایسے عذاب کو، طرح طرح کے عذاب کو مسلط کیا کہ پھر جو ہے وہ ان کا کچھ بھی نہ بچا، اور اللہ رب ذوالجلال نے ان کو صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیا. اسی طرح سے سابقہ امتوں کا بالخصوص مشرکین اور کفار کے لیے ان آیات سے، قرآنی آیات سے عبرت حاصل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ ان کو خطاب ہے. اور بالعموم امت مسلمہ کو، ہر مسلمان کو اس سے سبق حاصل کرنا ضروری ہے. ہر مسلمان کو اس سے سبق حاصل کرنا کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے قانون، شریعت جو لے کے آئے ہیں، اس پر ایمان اور اس کی صحیح طرح سے. نماز کون پڑھتا ہے جی؟ نماز تو مدینے میں پڑھی ہوئی ہے. آج امت کی حالت ایسی بگڑی ہے، اور اس قسم کے نامراد رہنما اور اس قسم کے چاہے پیر ہیں، چاہے جو بھی کیا کہیں، تو وہ نماز تو ٹھیک ہے جی، نماز کیا ہے؟ نماز یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، نماز فرض ہے. اور اسی طرح سے اللہ کی اطاعت، بخشے جائیں گے جی، ٹھیک ہے. وہی مصیبت ہوتی ہے کہ ایک آدمی چھوٹے گناہ کو کرتے کرتے وہ یہ ہے کہ وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. اب بچاؤ اس کو، اب لے کے جاؤ نا تم جنت میں، دیکھیں کیسے لے کے جا کر وہ کفر پہ مر جائے. ایسی تربیت الامان والحفیظ
تو مسلمانوں کو اس چیز سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ تذکیر بآلاء اللہ، ان آیات ربانیہ کو ایسے پڑھا جائے، ان میں غور و فکر کیا جائے، ان میں غور و فکر کیا جائے، اس کی تلاوت کی جائے عبادت کی نیت سے کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور میرے پیدا ہونے کا، میری تخلیق کا، میری خلقت کا مقصد کیا ہے. پھر جو ہے وہ آدمی کامیاب ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہو. اور حضور نے جو فرمایا ہے اپنے نفس کا غلام نہ بنے. یہ نفس کی آواز ہے، شیطان دھوکہ دیتا ہے، یار ٹھیک ہے بس چلے گا، سب کچھ چلے گا، دیکھو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ نفس کی آواز ہے، نفس کے پیچھے نہ چلو، شریعت کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے چلو. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی کہتے جی ہمارا تو دل ہی ایسا نہیں ہے، ہماری سوچ ایسی نہیں. میں نے کہ آپ کی سوچ اور میری سوچ کی بات نہیں، بات شریعت کی ہے. شریعت کیا کہتی ہے یہ دیکھو. جب شریعت ایک چیز سے منع کیا ہے تو ضرور اس میں اگر تم کرو گے تو اس میں فساد ہے، اس لیے تو منع کیا ہے. تمہاری سوچ اور اپنی سوچ کو میں کیا کروں؟ شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، یہ دیکھو اور اس کے مطابق چلو. جو مسلمان کی شان ہے اس کے مطابق چلنا. اسی طرح سے ہمارے یہ جو دانشور اور نام نہاد قسم کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان قوموں کا اخلاق ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. یورپ کو دیکھو جی، ان کی ایجادات کو دیکھو، ان کی ترقی کو دیکھو، ان جیسا اخلاق ہونا چاہیے، ان جیسی چیزیں ہونی چاہیے. ان جیسی چیزوں کو تم نے ان کے پیچھے لگا کے پورے پاکستان کو اور ہندوستان کو، جو بھی اسلامی لوگ ہیں سب کو تباہ و برباد کر دیا. ان کے پیچھے لگاؤ اخلاق، دیکھ لو معاشرے کی حالت، کر دو سیدھا، کرو سیدھا ٹی ویوں پہ بیٹھ کے، یا اس قسم کے لکھنے والے یا اس قسم کے. اور پھر ہمارے سادے لوگ، ہاں یار وہ تو بڑے زبردست ہیں، وہ تو بڑے سچے لوگ ہیں، ہاں سچے، چلو ان کے پیچھے دیکھو تمہیں خدا کیسی جگہ میں پھینکتا ہے. تو اب دیکھ لو معاشرے کی حالت سب کے سامنے، ہر آدمی کے سامنے. تو قارون کتنی دولت تھی، کہتے ہیں 40 اونٹوں پر یا غالباً 70 اونٹوں پر صرف اس کے خزانے کی کنجیاں جایا کرتی تھی. 70 یا 40 اونٹوں پر کدھر گیا اس کا خزانہ؟ یہ مال و دولت. تو کہتے جی وہ اس کے پاس بڑا، یہ دولت ہونا یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل تھوڑی ہے، وہ تو امتحان میں. وہ دیکھو جی وہ تو اللہ کی بڑی یاد میں، اللہ کی یاد میں. اللہ کی یاد تو یہ ہے کہ اللہ رب ضرور رزق حلال جس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اس پہ بڑا احسان فرمایا ہے، جو اس کو اتنا جو ہے وہ اس کا اچھا مقدر ہے کہ اس کو یہ چیزیں ملی ہیں. لیکن اللہ سے ہر ٹائم خیر اور توقع مانگنی چاہیے. یہ دولت کی کثرت ہونا یہ تو اللہ کے راضی ہونے کی دلیل تھوڑی ہے. ہاں اگر دولت کی کثرت ہو اور آدمی جو ہے وہ شریعت کا بھی زبردست انداز سے پابند ہو تو مزہ تب آئے. یہ دولت کی کثرت، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار کافر قسم کے لوگ ہیں، جو کافر ہیں، جو عیسائی یہودی یا اس قسم کے بے دین لوگ، تو ان کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. ان کی مثالیں دینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. بلکہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بڑی زبردست بات یہاں پہ لکھی ہے. یہ ہماری جو دعوت اسلامی کی یہ تفسیر ہے، اس میں بہت بڑے مفتی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے لکھا ہے کہ نیز نام نہاد دانشور مسلمانوں کو یورپ کی اندھی تقلید کا نہ ہی فرمائے تو بہتر ہے، اور وہ اپنی قانونی سوچ اپنے پاس ہی رکھے. یہ اسی آیت کے تحت مفتی قاسم صاحب نے یہ لکھا ہے اس کو، اور یہ واقعی یہی بات ہے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو آیات اور اللہ رب ذوالجلال قرآن کا فیض ہمارے دل میں جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال اس چراغ کو روشن فرمائے، اور اللہ ہمارے قلوب و اذہان کو بھی منور کرے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو گمراہی سے محفوظ و مامون فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.